بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے اندر خوف کے بادل چھا رہے ہیں اور چاروں طرف سے ایک عجیب سی ایک رونے دھونے کی فضا بن جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے رونے دھونے کا موسم شروع ہو گیا ہے، سڑکیں بند ہو رہی ہیں، انتظامیہ ایجنسیاں سب متحرک ہو جاتی ہیں، راستے بند ہیں، چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ گویا سوگ کا ہے، رونے دھونے کا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں اس وقت سے 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے ساتھ ہیں جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور ایک مہینہ الگ سے ہے جو رجب کا ہے۔ تو یہ 4 مہینے اشہر ایک احترام والے مہینے کہلاتے ہیں، اشہر حرم جسے کہتے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ رونے اور غم کا نہیں ہے، بلکہ خوشیوں کا، احترام کا اور رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے ہمارے اسلامی سال کی ابتدا سے، لیکن ہم بدقسمتی سے مغربی تہذیب اور فرنگیوں کے طریقے پر اتنے زیادہ اپنے آپ کو فٹ کر چکے ہیں کہ بعض اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا اسلامی سال جو ہجرت کا اور ایک نصرت کا عنوان ہے اس کا آغاز ہو گیا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ پھر یہ کہ اس مہینے کا تعلق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت کربلا کے واقعے سے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے۔ حالانکہ اس مہینے کا احترام کوئی ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ایک رائج بات ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ ابتدائی دنیا سے ہی اللہ نے جب سے بنایا احترام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عزت کفار، مشرکین اور اہل قریش اس زمانے سے کیا کرتے تھے۔ لہذا اس مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی اس قسم کا غم، سوگ، یہ چیزیں بالکل بھی ثابت نہیں ہیں۔ اور اگر صرف کربلا کے واقعے کو یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یا کسی بھی اس قسم کے واقعے کو مان لیا جائے، اور ہے جیسے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر تو ہماری دین کے اندر، شریعت کے اندر تو پورا سال شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں، کوئی ایک گھڑی بھی ایسی نہیں، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں شہادتیں نہ ہوئی ہوں، بڑے بڑے ہستیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ تو پورا سال ہی ہمارا اس طرح غم اور سوگ کے اندر گزر جائے گا۔ اور حدیث شریف کے اندر صراحت سے وارد ہے کہ جو سوگ ہے وہ کسی کے مرنے پر صرف 3 دن کے لیے ہے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی سوگ نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے کو انتہائی عظمت اور احترام اور رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ سمجھا جائے، نہ کہ اس مہینے کو غم کا یا سوگ کا مہینہ سمجھا جائے۔ لہذا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس مہینے میں شادی کی جائے یا نہیں، اس مہینے میں گھر کی شفٹنگ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس مہینے میں فلاں اچھا کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نکاح، شادی سال کے 365 دن کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ گھر کی شفٹنگ جب کرنا چاہیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اپنا معمولات کو چھوڑ دے، اپنی کوئی چیز سے ہٹ جائے، پیچھے ہٹ جائے کہ بھئی خدا نخواستہ وہم ہے یا میرے ساتھ غلط معاملہ نہ ہو جائے اس مہینے کی وجہ سے، تو ہرگز اس قسم کی بات نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر کرنے کے جو کام ہیں وہ صرف اور صرف 3 کام ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں۔ سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے اس مہینے کے اندر وہ یہ ہے کہ کسی بھی دن کا روزہ ماہ محرم کے اندر، بعض احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ وہ محرم کے مہینے کا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل ترین روزہ رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محرم کا ہے، سب سے افضل ترین۔ اور اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کری، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر سب سے جو پہلا کام کرنے کا ہے وہ کسی بھی وقت، کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، عاشورے کا روزہ، اس کی فضیلت پورے مہینے کے اندر سب سے زیادہ ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ 10ویں محرم کے روزے کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے یا کربلا کا معاملہ ہے یا اس قسم کا، نہیں، یہ ابتدائی دنیا سے ہی یہ دن عظمت والا ہے، عاشورے کا، جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں۔
اور یہ اتنا عظمت والا ہے کہ جب رمضان کے روزے سن 2 ہجری کے اندر فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک یہ روزہ فرض تھا، رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر اس کا فرض ہونا ختم ہو گیا اور یہ مستحب ہو گیا کہ عاشورے کے دن کا روزہ ہے۔ اور حدیث شریف میں، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ ایک سال میری اللہ سے امید ہے کہ ایک دن کے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عاشورے کے روزہ چونکہ یہودی وغیرہ بھی رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور حدیث ہے کہ خواہش کا اظہار کیا کہ اگلے سال اس کے اندر میں ایک روزے کا اضافہ کروں گا، یعنی یا تو 9 کا ملا لوں گا یا 11 کا ملا لوں گا، تاکہ یہودی بھی اس مہینے کا، اس دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، تو مشابہت سے نکل جائیں۔ لہذا علماء نے لکھا ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ یا سب سے بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 تینوں کا رکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر یہ تینوں کا رکھ لے گا تو ایام 20 کے روزے بھی اس میں ادا ہو جائیں گے۔ یہ بھی فائدہ ہے، ایام 20 کے روزے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، تو وہ 3 دن کے روزے کی جو سنت ہے وہ اس کے اندر بھی ادا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ 10ویں کا تو رکھے ہی رکھے، اس کے ساتھ کسی بھی ایک دن کا ملا لے، 9 کا یا 11 کا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جو پہلے طریقے سے کم درجہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ان دونوں درجوں سے کم ہے وہ یہ ہے کہ صرف عاشورے کا رکھے۔ فقہاء نے اس کو مکروہ تنزیہی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود رکھا ہے، اگرچہ خواہش کری تھی، تمنا کری تھی، لیکن چونکہ حضور نے خود رکھا ہے تو اس کو ناجائز یا غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے، صرف عاشورے کا روزہ نہ رکھا جائے۔ تو یہ ایک کام اس مہینے کے اندر کرنے کا کہ کسی بھی دن روزہ رکھ لے، افضل ترین روزہ ہے رمضان کے بعد۔ دوسرا یہ کہ عاشورے کا روزہ رکھے، جس کے 3 طریقے بتائے۔ اور تیسرا طریقہ جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر 10ویں محرم کو یعنی عاشورے کے دن وسعت سے کام لے۔ بہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے اہلیال پر اس 10ویں یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن وسعت کری تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پورے سال وسعت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا خوب تجربہ کیا تو جیسا حدیث میں حضور نے فرمایا تھا ہم نے ایسا ہی پایا۔ اس حدیث میں اگرچہ بہت ضعف ہے، لیکن کوئی حدیث اگر بہت زیادہ کثرت طرق سے منقول ہو تو اس کے اندر پھر اس پر عمل کرنا محدثین کے اصول کے مطابق جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں کہ 10ویں محرم پر کسی بھی طریقے سے اپنے دسترخوان کو وسیع کر لے یا اہتمام کر لے۔ اگر اس دن روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے دن بھر تو نہیں کھا سکتا، لیکن دن بھر کے اندر کوئی اس قسم کا اہتمام کر لے کہ جیسے گھر کے اندر اگر دسترخوان پہ روزانہ 1 ڈش بنتی ہے تو اس دن کوئی اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو اسراف کیے بغیر 2 ڈشوں کا اہتمام کر لے، 3 ڈشوں کا کر لے۔ اپنے گھر والوں کو اندر کسی بھی حوالے سے ان کو خرچے کے اندر وسعت کر دے اس دن، تو اس طریقے سے جب وسعت کرے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پورے سال خیر کا برکت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ اس مہینے کے کرنے کے کام ہے، اور اس کا تقاضا اس مہینے کا یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر خوب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ یہ احترام والا مہینہ خوب رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آئے بھی اور رحمتوں اور عافیتوں کے ساتھ رخصت ہو جائے۔